ماشاءاللہ صلوات و رسول اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد صلوات وسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی آخر وغیرہ وابن امہ ووارث علمہ امیر المؤمنین الصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة محرومة عن حق ميراث أبيها سيدات النساء العالمين الصلوات والصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموع وعلى حسين المظلوم المكتوب المذبوح من الكفاف الكربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت ولائه من القيام زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكم مني السلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الصلوات ماشاءاللہ میرے محترم سامعین دعائے خالق سالہ نوبہ برشاد جتنے مومنین مرحوم ہو گئے خالق سالہ میں جنت الفردوس عطا فرمائے کائنات دے خالق دے ہر بندے دے ڈھیر احسان ہیں اندے احسان انسان شمار نہیں کر سکتا واللہ ان دا بڑا احسان ہے جیسا کوئی انسان بنایا تھا اور میرے بھائیوں اس قریب خالق دا اے احسان انسان بنایا عزت دار بنایا اپنی مرضی نال اپنا فیصلہ کہنا مشورہ نہیں یفعل ما یشاء جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کائنات کا نظام بڑا سونا بنایا انسان کو عزت عطا کی تھی بڑا مقام عطا کی
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، مقام دیا. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور دریوں میں ان کی سواریوں کے انتظام کیے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق دیا. دنیا کے اتنے بڑی نعمتیں دیتیاں، لیکن یہ بھی نال نال فرمایا کہ میں تینوں خلق کیتا بے مقصد نہیں کیتا، اور تیری خلقت کا مقصد بھی تیرے فائدے واسطے. معصوم نے کو پوچھا گیا بھی اللہ نے تو لوڑ ہی کائے نہیں، اللہ خلق کیوں کیتا؟ اللہ نے کیڑی لوڑ ہے ساری؟ سوال ہی ہوا بھی اللہ نے کیوں خلق کیتا؟ نہ تو اس کو ضرورت ہے، نہ ساری عبادت کی ضرورت، نہ کوئی ساری مدد کی ضرورت کہ اس کے دشمن کو کوئی سارا مقابلہ کرانا ہو. فعل الحکیم لا یخلو نے حکمہ، حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا. اللہ تو عبث کم ہو نہیں سکتا کہ اللہ یہ کیتا کیوں ہے؟ تو سرکار فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیتا ہے انسان دے فائدے واسطے. توجہ ہے؟ پیدا کیتا انسان کو انسان دے فائدے واسطے. چونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اتنے تو سامنے بھیجے ٹریننگ واسطے، تیاری واسطے. اصل ساڈا وطن ہی نہیں، ساڈا گھر ہی نہیں. یہ ساڈا وطن تے ساڈا گھر ہویا تو جڑے پہلے ہوئے نا وہ ہوئے نا سن نہ ہو. یہ خیال ہے؟ مسافر ہیں سارے، چل چلاؤ کا سلسلہ ہے. اسے تھوڑے شہر پتہ نہیں تھوڑے جتنے میرے محترم تشریف فرماؤ ہزاروں سجن ٹوری بیٹھے ہو، بلکہ قرآن تو اس میں زیادہ جملے فرمائیں. اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے قرون ہلاک کیے. قرون کم از کم 100 سال دیکھ کر بولا ویلے کتنے قرون ہلاک کیے ہیں، ایک بھی واپس نہیں آیا. لہذا کہیں واپس آنے ہی نہیں، چونکہ مولا کائنات جنا قبرستان ہی جا کھڑے نا تو مولا جی گفتگو فرما رہے ہیں اہل قبرستان نال انتم لنا فرتم ثابت و نحن لکم تبعون لاحقون. فرمایا تسا ٹر گئے ہو ساڈے کول جلدی کی نے تسا نہیں آنا اساں تھوڑے کول آواں. یعنی اصل ساڈا وطن نہیں، وطن خالق بنائے ہو جس وطن کو ایمان دی اکھاں نال دیکھنا چاہیے. اور اللہ نے اس دا عہد لیا بھی ہے کہ جب تک ادھر سے یقین نہیں انسان مسلمان ہی نہیں بن سکتا، مومن ہی نہیں بن سکتا. اکھ دی جھپک، اکھ غلطی کر سکتی ہے جھپک کے، جڑا اللہ ایمان دا سسٹم بنایا ہے یہ دی غلطی نہیں آ سکتی. اور جڑا آخرت کا سسٹم اللہ بنایا، مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن متقی مولا دے منع والی تھے متقیاں دے اوصاف دے نہیں پئے اتنے متقیاں دے اوصاف دسنا. اتھے میرے آقا فرمایا بس جنت کا من کا درا وہم فیہا منعمون. جڑے میں مولا فرمایا کہ میرے منع والے جنت انہوں نے سامنے ہی جنہیں اکھا نہ دیکھ رہے ہو، صرف دیکھ نہیں رہے وہ فیا منعمون. یعنی اتنا یقین ہے کہ گویا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اپنے آپ میں جنت دے ماحول سمجھے نا، گویا کہ اتنا یقین ہے. گل یقین دی ہو رہی وہ فیا منعمون. لیکن صرف جنت نہیں، والنار کمن قدرہا، اور گویا جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ فیہا معذبون، گویا وہ جہنم میں جلایا جا رہا ہے. یعنی اتنا یقین ہے. ہوں جب اتنا یقین ہے ہوں جس کے سامنے دو منظر ہیں، ایک منظر ہے جیسے حسن کی حد کا ہی نہیں، نعمتیں نعمتیں، تو ایک پاسے مصیبتیں مصیبتیں. ہوں میرے خیال عقل مند بندہ تو اور حاکم سی جڑا باعات کی ویسی جہنم والے پاسے کوئی نہ رہے.
اللہ نے ایک عہد لیا، ایک عارضی دنیا ہے۔ دوسرے مقام پہ مولا فرمائے کہ ان الیوم مزمار غدا سباق، یہ ہماری تیاری کا میدان ہے، یعنی مزمار اس میدان کو آکھا ویلے یہ تے گھوڑے دوڑا ہوندی ہیں نا تو مقابلے ہوندن تے قوت ایک وقت مقرر کرے دن تے اس وقت تو پہلے جڑے گھوڑا دی تیاری ہوندی ہے نا جنہ میدان جنہوں کو مزمار آکھا ہے، یہ ساڑھے واسطے دنیا مزمار ہے، اسی سارے بھیجے گئے ہیں تیاری واسطے، اور تھوڑا جی عرصے کو زیادہ نہیں، اس کی مدت کا پتہ سب مانے نہیں لگتا، اس کی مدت کا پتہ لگ سی دنیا تو ٹرن دے بعد جو پوچھ آوے سی کتنے رہ آوے یوم و بعد یوم، دن یا دن کا کوئی حصہ ہے، یہ کوئی مدت ہے۔ اس سے مدت میں بھی کامیابی اور ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مولا فرمانے کہ ان الیوم مزمار غدا سباق، مقابلہ کل ہوگا، مقابلہ کل ہوگا، لیکن مقابلہ کوئی عام نہیں ہونا، چوٹی کا مقابلہ ہونا ہے، پورا عالم ہونا ہے، پوری دنیا کٹھی ہو سی، پتہ لگ سی بجے کہیں اس کا معیار کیا ہے۔ اور مولا فرمانے سبقت جنت غایت نار، جو کامیاب ہوا وہ جنت چلا جائے گا، جو ناکام ہوا جہنم چلا جائے گا، یعنی بس دو گھر ہیں۔ اس وقت سے مولا کائنات نے یعنی اس دنیا سے بھی رہنے والے وہ علی خطاب فرما رہے ہیں، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، انکم وما تعملون من هذه الدنیا اسویاء وجلون۔ سناما تمہارا خطبہ قبیعت ہے جو کہ پہلی مجلس ہے، اور سارے احتیاط نال محرم پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، محرم منانا چاہیے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اللہ اور محمد علیہ محمد کی مرضی کے مطابق، چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ کتنے شیطان دے ہتھ نہ چڑھنے، شیطان ساڈا وہ دشمن ہے جو نبیاں تے حملے کیتن نہیں کی، پہلی مجلس میں خطبہ سنا رہے ہیں، اور میں نے اے لوگو عباد اللہ انکم وما تعملون من هذه الدنیا اسویاء وجلون، اور فرمانے دو اللہ دے بندے تساں تے تواڈی دنیا دے سال و سامان تساں سارے مسافر ہو، مہمان ہو، یہ تواڈا اپنا وطن نہیں، اپنا گھر نہیں، سارے مہمان ہو، مدینون مقتضون، اور فرمانے کہ تواڈی اپنی کئی شے نہیں، ہر شے تو آپ ادھار دیتی ہے اللہ، کہ خیر وجود ساڑھے کہ اللہ دی عطا ہے، مال اولاد، یعنی ہر شے اللہ دیتی ہے نا، فرمایا مدینون مقتضون، مقروض ہو اور تجھ سے اس قرض کا تقاضا بھی کیا جا رہا ہے، اجل منقوص عمل محفوظ، تو آڑی مدت کام ہو رہی، انسان پہلی دنیا سے آئے تے خوش تو ہونے والدین بھی، خود انسان بھی خوش ہو گئے جو میں جوان ہو رہا ہوں، میں بددا پیا، لیکن ان کی عمر گھٹتی پی ہوئی، کیوں ہے یا نہیں؟ یعنی عمر گھٹ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے مولا علی فرمانا مزدہ ہر والایام و زمبو حاصلو، ایک قدم ہے کہ حسابی زندگی لگی تھی، آپ تا روزانہ دنیاوی اموری حساب ہی کرے میں، لیکن مزدہ ہر والایام و زمبو حاصلو انتا بما تعوی من الحق کے غافلو، یہ دم مست ہو گئی ہیں جب تک موت ہی بھول گئی، یاد ہی نہیں کی تھی، فرمایا اس واسطے یعنی سروروں کا فی دنیا غرور و حسرت، عیشوں کا فی دنیا محال و باطل، فرمایا تیری دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، تیرے دنیا کی رہنا محال ہے، اجل منقوص، پھر جو ساری زندگی کم ہو رہی ہے یہ سان کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی ساری زندگی دا تعلق سالہ نال نہیں، مہینہ نال نہیں، صدیاں نال نہیں، ساری زندگی دا تعلق ہے ساہ دے نال، ساہ چل رہے
تو سب کچھ اجی تے رک گیا اتنے ختم. تو خالق وہ علیم ذات ہے جڑا سارے ساہ ہی جان دے کہ میرے بندے کی زندگی دے کو ساہ کتنا. اجل منقوص پہلے بھی دنیا تے آئے کمزور آئے کہ تیری زندگی گھٹنا شروع ہو گئی. والدین خوشی سارا جوان تھی تو انہیں ہولے ہولے گھٹتے گھٹتے. اجل منقوص عمل المحفوظ کہ میرا بڑی تب چونکہ مولا دا فرمان ہے تھوڑی زندگی گھٹ رہی ہے. تھوڑی زندگی دے گھٹن دے نال تھوڑا عمل محفوظ ہو رہے ہیں. یعنی کمال ہے وقت ختم ہو رہی عمل باقی ہے. ہوں اج دن گزرے صبح تو لے کے ہوں تک وقت گزرتا رہے لیکن جڑے کام کیتے ہیں وہ محفوظ ہے. یعنی اجل منقوص زندگی تو کام ہو رہی لیکن جو عمل کیا ہے عمل محفوظ. فرمایا رب داعٍ مزین کتنے لوگ ہیں کوشش کرنے والے محنت کرنے والے محنت ضائع کر دیتے ہیں. اور تسی اگر دنیا کا جائزہ لو کہ یہاں کتنی دنیا ہے میری خیال اس وقت 7.25 ارب انسان ہے. یہ میں نے دسو 7.25 ارب انسان آخر محنت ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے. میں نے دسو بھائی کامیاب لوگ پر کتنے نظر آ سکتے جی آخرت ہی کامیاب ہو جی. یعنی بہت قلیل من عباد یشکر. تو لہذا رب داعٍ مزین کتنی محنت کر رہے ہیں لیکن محنت ظاہر رب قادٍ خاسر کتنے محنت کرنے والے گھاٹا اٹھا رہے ہیں. یعنی منافع تو کہاں ہے فائدہ کہاں ہے. عمل بھی ہوئے صحیح بھی ہوئے جی میں خالق فرمایا عمل بھی انج ہوئے عقیدہ بھی انج ہوئے اس عمل کا وزن بن سی جہاں عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. حضرت آدم کے 2 بیٹے نبی دے پتری حکم ہوا کہ آدم انہیں حکم دے عمل کریں قربانی کریں اور پھر اس قرابہ قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر. یعنی حکم ہوا قربانی کرو اور لوہاں قربانی کی بھی ہے. قرآن جو دس رہے اچھا قربانی ہو گئی اگر صرف عمل مقصود نہ تو ہو گیا ہے لیکن نہیں چونکہ عمل وہ قبول ہونا جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق. فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر. ایک دا عمل قبول ہویا دوسرے دا عمل قبول نہ ہویا. ہوں جیسا قبول نہیں ہویا اللہ کی ذات عادل بادشاہ ہے اللہ نے شاید نہیں کی تھی ان دے عمل ہی نقص ہے ان دے نیت ہی نقص ہے ان دے عمل ہی نقص ہے. جیسے عمل تے نیت ہی نقص ہوئے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ کو لوڑ کے لیے جو داغدار عمل کو قبول کرے گا کچھ اس کی ضرورت ہی نہیں. تو لہذا قانون ہے قرآن قانون دی کتاب ہے. اللہ نے قانون بنا کے پہلے دن تو رکھ چھوڑا ہے خیال کرے میں ہر کوئی عمل قبول نہیں کرنا میں وہ عمل قبول کرنا جہاں میری مرضی کے مطابق. چونکہ اس عمل کا اجر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اجر ہے اللہ نے یعنی محدود زندگی 50 60 70 100 سال زندگی اس 100 سال زندگی کے مقابلے ارباں سال بھی نہیں زیادہ ہے. پھر یہ زندگی تو جتنی کو سکھ ہوئے دکھاں چمٹایا ہے ایسی ایسے سکون ہی سکون ہے. تو لہٰذا ایسی زندگی جیڑی اللہ دیونی ہے آخر کوئی نہ کوئی دا معیار ہونا نہیں چاہیے. جتنے ایڈی وڈی نعمت ملے ان کا معیار ہونا چاہیے عقل کیا کہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس واسطے مولا فرمائے بد مولا ٹھنڈا صاف ہرے ہے. مولا فرمائے اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیہ الا اقبالا ولا الشر الا اقبالا. مولا علی فرمائے تو اس زمانے ہو کہ نیکی آئے دن کم ہو رہی ہے برائی آئے دن بڑھ رہی ہے نیکی کم ہو رہی ہے. یعنی مولا آج تو 1400 سال پہلے دے فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں یہ میں نے دسو اس دور کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. انسان ترقی کی تھی یا نہیں کی تھی. اچھا جی انسان ترقی کی تھی گمراہی نال نہ ترقی کی تھی یا نہیں کی تھی.
یعنی پہلے دا سسٹم بھی دیکھو آج دا سسٹم بھی دیکھو. پہلے دے لوگ جڑے ہن وہ مچھلی دا شکار کرے نہ انہاں تے عذاب آوے دا ہی. آج بندے شکار ہو رہے تھے کچھ نہیں ہوا. یہ لوگ اتنے ہوتے آ گئے. لیکن پھر بھی مولا فرمائنے ہیں کہ اس زمانے دی پیداوار ہو کہ جس زمانے دے وچ برائی بڑھ رہی ہے. اچھا تساں ہن اس دور دی تھوڑی جا کے بھال کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. کوئی گمراہی کا اندازہ ہے آئے دی گمراہی بڑھ رہی ہے. گمراہی جائے پاس دیکھو گمراہی ہی گمراہی ہے. فرمایا واللہ شیطان فی ہلاک الناس الا طمعا. اور فرمایا شیطان تو ہمیشہ تو دشمن ہے لیکن جتنے برائیاں بڑھتی ہیں تو شیطان قوی چیز ہے. شیطان طاقتور بڑھ ہے. کیا خیال ہے؟ جتنے برائی زیادہ ہوئے عزیزان کیا شیطان کمزور ہونے طاقتور بڑھ گئے. انہیں فوجوں زیادہ. اس واسطے مولا فرمائے اب شیطان تو یعنی اعلان قاویت عدت و امکنت فریشت و امات مقیدت و منت شیطان دیا مکاریاں عام ہو چکی ہیں. عدد اعلان ہو رہی ہے. سنبے پہلے کوئی لوگ چھاپ کوئی نہ کوئی حیا شرم ہاں. منت میرے بھائیو شیطان اتنی مضبوط اپنی طاقت فوج بنا لی. عدد اعلان ہے یعنی ہو رہی عدد اعلان امکنت مقیدت و انہیں مکاریاں عام فوج کبھی. لیکن مولا فرمائے ذرا تھوڑی جی اقبال جہان تے دیکھتا صحیح تھیلا کہ بے اذرب طرفک ہے سو شیطہ من الناس. کئی لے اقبال تھوڑا جی بیدار تھی ذرا زمانے دے حالات دیکھ. زمانے تے ہو کے رہے زمانے دے حل تبصر الا فقیرا یقابد فقر. فرمایا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ غریب آئے دل غریب ہو رہا ہے. غریب آئے دل. اچھا جتنے مہنگائیاں یا حالات یا خرابیاں دے اثر غریب تے بنے نا. اس وقت مولا فرما رہے ہیں غریب آئے دل حل تبصر اللہ یعنی فقیرہ جو قابل و فقر. غریب آئے دل غریب ہو رہا ہے. فرمایا غنیًا بدل نعمت اللہ کفرا. اور فرمایا عمرہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں. یعنی جتنے اللہ نعمتیں دیتی ہے تو انہاں دے کفران دیکھو انہاں دی عیاشیاں دیکھو. اتنے غریباں دے بچے بھوک مر رہے ہیں اتنے عمرہ دے کتے عیاشیاں کر رہے ہیں. یعنی خود معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگ غنیًا بدل نعمت اللہ کفرا او بخیلا اتخذ البخل فی حق اللہ وفرا. یا فرمایا آئے دن بخل پڑھ رہا ہے یعنی بخیل اللہ دے حق کی بخل کر رہے. دنیاوی امور تو بڑیاں یعنی وہ خرچ کرسی عیاشیاں کرسی نہ پیدا کرسی لیکن جتنے واجب دی گل سی. یہ خیال ہے کامیابی واجب ادا کرنا لے یا ایویں عیاشیاں کرنا لے. فضول خرچیاں نال ہے یا واجب ادا کرنا لے. فضول خرچی دی تو اللہ منع فرمائیے. یعنی اللہ نے تھوڑا نظام بنایا اللہ نے تھوڑا بھیجے کہ دادا اور کیڑا کریم ہے اللہ انسان کتنا سونا نظام بنا کے دیتا ہے. فرمایا تو جو میں تیرے مال حصہ رکھے واجب کرا دیتا ہے تو اس کو ادا کر. فرمایا سب نال بڑا عابد وہ ہے جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے. عابد الناس من اقام الفرائض. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے فرائض انجام ہے. ساڑیاں کچھ کمزوریاں ہی نسی مستحبات پہلی تو رسومات سے پہلے رسومات کو آسان مکمل کرے ہیں. یہ وجہ نہیں رسومات تو بعد مستحبات تو مستحبات تو بعد کا یہ بچ بھئی تو واجب. حالانکہ چاہیے ہی نہیں کہ پہلے واجب ہوئے تے بعد دے وچ مستحب ہوئے تے بعد دے وچ کاسے بچ ہوئے تے کوئی رسومات بنا وقت دے یا خرچہ کرے. لیکن ساڈا معاملہ ہے رسومات پہلے کھڑیاں لوگ ہی اکثر ان جس کی تو لوگ اکثر نہیں کی تھا. اللہ تو بندہ تھا یہ کبھی سوچا لوگوں تو ڈرتے ہیں اللہ تو نہیں ڈرتا. تو کدا یہ سوچے میں ان کام کرا مت اللہ ناراض ہو جائے. یعنی لوگوں کا تن خیال ہے اللہ کا خیال نہیں. یعنی تو ڈر جاتا ہے تو مال دیتا ہے وہ بھی تیرے فائدے واسطے دیتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کیونکہ بڑے خرچ کر سی لیکن جنا اس کو آخنا میاں کوئی اپنا زکوٰۃ دے واجب تھی گئی ہے ہوں زکوٰۃ دے خمس دے کیا کرائے صحیح سارے تو خرچے پورے نہیں تھے.
یعنی واجب دے واسطے اگلا جملہ مولا فرمائے گا، یعنی پہلی چیز فقیر غریب ہے، دل غریب ہو رہا ہے، عمراء عیاشیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں، بخیل اللہ کے حق میں بخل کر رہے ہیں، او متمردن کا انا بے اوزو نہیں بے اوزن ان سامل مواعظ وکرن، یا فرمایا ایسے سرکش لوگ ہیں جو حق سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی کتنا مولا کتنا تکلیف ہے مولا، او متمردن کانا بے عضو نہیں ان سامل مواعظ وکرن، اور تسی جائزہ لو کتنے لوگ ان سچ سننا لے، کتنے لوگ ان سچ آکھنا لے، کتنے لوگ ان سچ کو سن کے قبول کرنا لے۔ ہوں تو دوری ہوا کہ سچ کا نا ایک مٹتا رہے، چونکہ مولا یہ بھی فرمایا کہ میرے فرمایا ایک دور آسی کہ تواخ الناس علی الفجور، لوگ برائیوں پر ایک دوسرے کے سپورٹ کریں گے، تحابوا علی الکذب، یعنی لوگ جھوٹ سے محبت کریں گے، جھوٹوں سے محبت کریں گے، جھوٹوں پروٹوکول نیسن اب آغاز والا صدق، لیکن سچائی دے نیڑے ہی نہ ویسے سچائی کو پسند ہی نہ کرے ہیں۔ میرے بھائیو تہاجر والا دین، یعنی برائیوں میں وہ ایک دوسرے دے سپورٹر بنو ایسے نا، تے دین ایک بیت جدا اوندا کیتا ہو رہے میرا ہو رہے پھرا تو جدا ہو ایسی تہاجر والا دین۔ سن لے بھو کیا زمانے دے حالات ایسے ہی جا نہیں؟ اچھے من دسو زمانے دے حالات جی میں ویندے پہن اسی میں چھپ کر کے نہ لگے وجوں کیا خیال ہے؟ یا سانو کوئی ہمت کوئی کمر ہمت بننی چاہیے؟ چلو بھی نہیں تو آپ نے آگ کا بند بچا کے لے بھئی ایسے طوفان بدتمیزیاں جڑیاں جاری ہیں، برائی دا حلقہ سے دور ہے، آیا اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں یعنی کہ لوگ تباغضوا علی الصدق، صدق دے لوگ نیڑے نہ ویسے اسے محرم دے تو سامور دیکھنو مجالے دا سلسلہ دیکھنو کتنی بڑی عبادت ہے۔ ابلا میں تو حیران ہوئے آگئے شوستری نے جی مجالس کے بارے انہیں لکھیے، یعنی خصائص حسینیہ دے وچے یہ مجلس دے ثواب جتنے معصومی دے وہ فرمان لیکن حیران ہے، یعنی انہوں نے اتنا ہی آکے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام دے بھی جامعہ لگا ہر شاہ تسبیح دا ثواب رکھ رہے ہیں۔ جی میں ماہ رمضان المبارک دے بھی جو روزے دار کا سو تسبیح کا ثواب ہے، انفاسوں بھی یہ تسبیح یعنی روزے دار کا شاہ تسبیح کا ثواب ہے۔ ان ایک دن مجلس امام حسین علیہ السلام ہی جامن آلا اس مجلس بابا کرانا ان دے شاہ تسبیح کا ثواب رکھ دیں، لیکن جتنے شاہ تسبیح کا ثواب رکھ دیں اتنے صحیح بھی ہوندے تے باطل بھی ہوندے۔ اتنے روزہ صحیح یعنی روزہ نیچے الفاظوں کو بھی یہ تسبیح اتنے روزہ تھوڑی تسبیح کا ثواب رکھ دیں، ان دے نال باطل کا خطرہ ہے یا نہیں؟ روزے دا مبتلات روزے لیکن حکام ہی نہیں، لہذا جتنے روزے جو عبادت دا خطرہ ہے کہ وہ مبتل ہوئے، آیا مجلس امام حسین دا خطرہ نہیں ہی وجہ ہوئے؟ پھر روزے کی بھی فرق ہے، انہیں خرچ زیادہ ہے، انہیں انتظامات زیادہ ہے، انہیں اہتمام زیادہ ہے، اور فرمایا کہ وہ مجلس ہے کہ معصوم فرمائے کہ جس مجلس دے بھی سارے زیادہ مننا دے کٹھے ہوئے کہ سارے عمل دا احیاء ہوئے، سارے دین دا احیاء ہوئے۔ فرمایا پروز معاشرہ جتے لوگاں دے دل بردہ ہو سکتی نہ مجلس ہی جاوانا دے دل بردہ ہو سکتی۔ اتنی بڑی عبادت ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ تو بھارت میں عرض کر رہا ہوں او متمردن کارنا بے اوزنی ان سامل مواعظ وکرن، خدا را کرنا کو سچ دا عادی کرو، جھوٹ تو بچاؤ، کیونکہ یہ کرنا دے نال بھی عبادت ہوندی ہے، جڑا سننا ہے یہ سنن نال بھی عبادت ہوندی ہے، جڑا دیکھنا ہے ان دیکھنے نال بھی عبادت ہوندی ہے۔ ہن عبادت تے دو جا عبادت ہوندی شیطان دی تے جا عبادت ہوندی ہے رحمان، عبادت نہ کرنا لہذا غلط کاریاں شیطان دی عبادت، صحیح امور یہ عمل کو صحیح کرے سو وہ ہے رحمان دی عبادت۔ او متمردن سرکش نہ بن، حق سن، حق تے عمل کر، سوچ شیطان تیرا بھرنے یارکم کہاں گئے
تمہارے وہ نیک لوگ، کہاں گئے وہ تمہارے سخی لوگ؟ فرمایا تساں تو کوئی باقی رہنا لی گل ہی نہیں رہی۔ پر ٹھٹا صاحب کر کے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بلا یعنی کوئی منکر کوئی نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی یعنی برائی تو روکنے والے کوئی، بلا زاجر مزاجرون، نہ کوئی برائی سے روکنے والا ہے نہ کوئی منکر مغیرون، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے، بروں کے حامی ہیں، برائیوں سے روکنے والا بلا منکر مغیر، اور پھر بدل دینے والا منکر نہیں، یعنی منکر کو روکے تبدیلی لائے کوئی نہیں ہے۔ پر ٹھٹا صاحب فرمینے آفا بحاظر تریدون تجاور اللہ فی دار قدس وتکون عز اولیاء عند اللہ۔ فرمایا ہے ہاتھ یہ نہیں ہو سکتا، لا یخدع اللہ فی الجنت، لوگوں اللہ جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، نہ اللہ کو جنت کے بارے میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند۔ ہائے ہاتھ لا یخدع اللہ، یعنی اف بہذا تریدون ان تجاور اللہ فی دار قدس، کیا انہاں برائیاں دے ذریعے تسی جان دے تو اللہ دے دربار ہی پہنچ ویسو، یعنی آفا بہذا تریدون، نہ تو سا برائیاں روکو، نہ خود روکو، نہ لوگوں روکو، نہ اچھی کرو، نہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیو، امر بالمعروف کو چھوڑ دیو، اس کیفیت نال ایسے ماحول دے پیا کیا تو سا اللہ دے قرب پہنچ ویسو، آفا بہذا تریدون ان تجاور اللہ فی دار قدس، کیا ایسا معیار بڑھاؤ تاکہ تھوڑی خالق کے درباری عزت وال ہوئے، توہین تھوڑی ذلت نہ اللہ کے درباری ہوئے۔ تو فرمایا برائیاں کر کے آپ بہذا تریدون ان تجاور فی دار قدس، اللہ کے درباری ایسے امور نہیں مان سکتے۔ ہے ہاتھ لا یخدع اللہ فی جنت، فرمایا اللہ کو جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو جنت کے بارے دھوکہ وَلَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، توجہ فرمایا اللہ دی رضا حاصل ہی نہیں ہوندی مگر اطاعت کے ذریعے۔ کیا خیال ہے؟ نافرمانی چ اللہ دی رضا حاصل ہو سی جی یعنی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تیرے قرآن تا پڑھ، مولا کائنات دے شب ہجرت محمد حضور دے بستر تے ستے یہ اطاعت آئی، یعنی اطاعت خدائی، اطاعت مصطفیٰ جو میرے آقا ستے کتنا اللہ خوش ہوئے، کتنا اللہ راضی ہوئے، یعنی علیم والا دے سمجھ دے ہوتے اللہ اتنا خوش ہوئے، ملائکہ نے سدے وہ جبرائیل لے کے اسرافیل میں تھوڑے درمیان بھائی چارہ قائم کیتے، تھوڑے بھی کوئی یہ جڑا اپنے بھرات دے جان قربان کرے، جانا قربان کرنی آسان نہیں ہونی، فرشتے چوپ کر گئے، فرمایا سارا زمین دے پاس دیکھو تو سی میرا علی یہ جان قربان کر کے سکا پہ کیسے یعنی اللہ دی رضا سی جو جوانو، اللہ تھوڑی زندگیاں دراز کرے، سرمایہ قوم ہو، فکر کرو، تسی تھوڑا جہاں دیکھو، دینی شعور حاصل کرو، تھوڑے کل قرآن موجود ہے، محمد محمد کا فرمان موجود ہے، اور ساڑھے سونے در سینے بجانے سے امام حسین علیہ السلام، اگر اسے دیکھو استفادہ کروں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کو اپنی خواہش کے مطابق نہ بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ جی میں مغرب باؤ مولا امام حسین چاہنے کہ بیٹیاں قربانیاں ہی دیکھو، اپنی بے پروائیاں ہی دیکھو۔ اسا اتنے عرصے تو ازادار ہو کے اسا کی اثر لے، اسا ڈھیر علاقہ جلیٹے 40-50 سال ازاداری کراؤنا وضو کا دار نہیں آیا۔ کیا خیال ہے؟ واجبات دی خبر کوئی نہیں، حلال و حرام دی خبر کوئی نہیں، کیا اس ازاداری تو اسا کی فائدہ اٹھایا؟ ہمیں کی مشکلات کتنے ہیں میرے بھائیوں، تو لہٰذا میں عرض کر دیا اور دونوں میں خطبہ سنایا مولا، شیطان عدو مبین ہے، شیطان دی کوشش ہے مبین کہ یہ عمل ضائع ہو، بکاری ریاکاری، اور سب نالوں جڑا زیادہ خطرہ ہے حضور رو کے ایک مرتبہ حضور رو رہے ہیں
مولا امیر المومنین عرض کی تھی مولا کیوں رو دے ہو؟ فرمایا میری امت مشرک بن ویسی فرمایا بتاں دے پجاری نہ، درختاں دے پجاری نہ، غیراں دے پجاری نہ، میری امت ریاکار تھی ویسی۔ یہ ریاکاری شرک ہے، مشرک ہے، کیونکہ اسی جڑا عمل کریا اور چاہتے لوگ پسند نہیں کرے دے، فلانے بندے انہیں سنو تو لوگ نہیں آتے، یہ نہ ہوئے تو لوگ نہیں آتے، اتنا پہلے خیال لکھا تھا اے بھائی کہ سوچے ہی یہ کچھ سزا مت اللہ ناراض ہو جائے۔ جائیں عمل قبول کر رہے اس سے بارے سوچ لے کہ اس سے کوئی معیار ہے، لہذا کوشش کر عمل اپنے عمل اور اس عمل کا میرے بھائیوں پتہ لگ سی خوش ہے بروز، کیونکہ ریاکار کے بارے روایات کچھ ملتا ہے کہ ریاکار تو خوش ہونے جو سب بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن بروز معاشر دیکھ نام مال صاف ہے، کوئی شے نہیں، اکثر بیٹا اللہ کام دا سن بڑے بڑے کی دیا تو کدے گئے۔ اچھا کئی بندے یعنی انہوں نے خالق فرمائے پر جنہ واسطے کریندے دا ہے انہاں فرمائے گنو میرے واسطے دقیق ہی نہ لے، کریندے جو رش واسطے آوے، کریندے جو لوگوں واسطے آوے، کریندے جو دکھاوے واسطے آوے، لہذا اس واسطے میری اپیل ہے میرے بھائیوں، میرے سارے میرے تو دانا لوگ نصیب فرماؤ، پڑھ لکھے لوگ، خدا را عشر محرم بہت بڑی عبادت ہے، دلی کے درد پیدا ہے، اس سے پورے آداب یعنی جو آداب ہی نہیں جتنی عظیم ان ہستیاں انہوں نے ذکر بھی اتنے ادب تلا ہونا چاہیے، اتنے آداب انہوں منحوظ نظر رکھو، اور خاص کر نوجوانوں اس عشر محرم نے بھی نہیں کہ رسمی طور دے ہوتے مجلس سے آیا کہ ازادار بن گیا سادہ محرم منا رہے ہیں کہ مجلس اٹھا تے بعد فضولیات کے لا ہونا نہ تن پتہ ہونے چاہیے کہ عشر محرم میں معصوم اور کدے مسکران کا قید نہیں ساڑھے ہوتے اثر ہونا چاہیے، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی ہے، لیکن میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب دی تکلیف دا اثر ہوئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام یعنی کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی محبت ساڑھے سے واجب ہے، کیا خیال ہے؟ واجب ہے یا نہیں؟ ساڑھے ہوتے اولاد کی محبت واجب نہیں، اہل بیت کی محبت اگر اولاد کے حالات نہ گفتہ بے ہوئے اولاد چھوڑ دے تو کوئی ڈر نہیں، لیکن اہل بیت کو چھوڑ دے تو جہنم ہے، لہٰذا جنہاں دا چھوڑنا کوئی اصول ہی نہیں جن بغیر جہنم ہے، تو میرے بھائیوں اس وقت میں دسائنا جنہاں دی محبت واجب ہے اسے دی ذکر دے بھی ریاکاریاں ہوئیں بناوٹوں ہوئیں نہ رومن نہ بھی کہ ٹھنڈا صاف ہونا عبادت ہے۔ میں تو انہیں حدیث سنائیے یعنی کہ وہ مجلس ہے جس دے وچ مجلس دے وچ آؤ نہیں کہ وہ روے تو انہاں صاف تصویرہ ثواب رکھی نہ آؤ نہیں انہاں صاف تصویرہ ثواب، یعنی اس مجلس دے وچ یہ معصوم فرمانے کہ جو ہمارے عامر کو ایجا زندہ کرے بروز معاشر لوگاں دے دل مردہ حسن ان دا دل مردہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یعنی اس مجلس کا فائدہ یہ مومن دا صاحب تصویر کا ثواب رکھتا ہے۔ تیسری گل جیڑی ہے کہ یہ مجلس سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کو بڑی پسند ہے۔ چوتھی بات یہ ہے وہ لکھ دیں، چوتھی گل یہ کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ آتی ہے ترے مقام دے ہوتے، یا کربلا نگاہ آتی ہے یا رومنان دے نگاہ آتی ہے یا ظاہری دے نگاہ آتی ہے، مولا دی نگاہ ہوگی یعنی اپنے رومنان دے ہوتے مولا دی نگاہ ہے۔ پنجویں اس مجلس کی خصوصیت ہے کہ اس مجلس کے بیچ ملائکہ آدھے، ملائکہ شامل ہونے، ہمیں دسو ملائکہ ہر مجلس ہی شامل ہو سن یا کوئی مجلس کا جن دے کوئی اصول کوئی ضوابط ہو سن انہاں دے ملائکہ حاصل نہیں، جن دے سچ ہوئے حق ہوئے حقیقت بیان ہوئے اثر ہوئے عمل ہوئے، لہذا ہر مجلس دے میرے خیال میں ملائکہ جی نہیں آ سکتے، لہذا ایسی مجلس ہونے چاہیے۔ اور میرے مولا نے غالباً جعفر بن انہوں نے والد نام کیا ہے کہ انہوں نے مولا خود فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ انہوں نے کوئی اشعار پڑھے کہ مولا خود ڈھائی مار کے رونے کہ مولا کے نال ساتھی بھی رونے کہ مولا انہوں نے فرمایا بھائی اس تیلے جڑے تے اشعار پڑھیں اس صرف اصل نہ رونے ساڑھے نال فرشتے بھی رونے، اور فرمایا فرشتے ساڑھے نال زیادہ رونے۔ ایک کہتا ہے نہ گھبرائے کرو بے روگا درست یا
آتے تھوڑے ساری مجلس ناکام ہو سی، جب مجلس صحیح ہوئے بندے تھوڑے فرشتے دے ہو سکتے۔ اس وقت فرمایا فرشتے ہیں، اور فرمایا اس مجلس کی دوسری خصوصیت ہے کہ مجلس قبہ امام حسین علیہ السلام ہوگا نے قبہ، چونکہ مولا دے قبے تلے دعا قبول ہوگی۔ ترے چیزیں مولا واسطے، یعنی مولا دی شہادت ہے، اللہ نے وہ مقام عطا کیتا ہے کہ نسل مولا امام حسین کی، امامت مولا امام حسین کی نسل خاک شفا نو مقصد خاک نو شفا کا درجہ عطا کیتا، اور تیسرا اس مولا دی قبے تلے جڑا دعا منگے اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ جواب سرکار علامہ لکھ دیں کہ مجلس امام حسین قبہ کا مقام رکھ دیا۔ سن رہے بیٹھے ہو یہ سارے مظلوم کربلا دی قبے تلے تو بیٹھے، یعنی تیرا خشوع خضوع تیرا بہنا الہ اولاد فضولیات نہ ہوئے، یہ سمجھ میں مولا دے روزے تے بیٹھا تے مولا دے قبے دے تلے بیٹھے۔ جب اس انداز دی میرا بھائی آزاداری ہو سی انشاءاللہ یقیناً محرم گزارو، پوری کوشش کے نال گزارو۔ شیطان عدو مبین ہے، شیطان دشمن ہے یا نہیں؟ کیا شیطان آدم کو بنی آدم کا عمل قبول ہوئے؟ بڑے بڑے بندہ نے تھڑکا سکتے اچھا کہ ہیں جڑا خود قرآن دس رہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اولاد آدم خیال کرائے مطلب کہ شیطان دے ہتھے چڑھو جو تے تھانوں پھسا سکتے جے تھوڑے باب آدم کو جنت دے نکال چھوڑے۔ یہ تھا ایڈا وڈا مقام دشمن ہے، اور پھر عبادت کی بلے توجہ نہ سنے یقیناً ہی میں من بکاؤ وبکاؤ تباہ کا واجبت لہو الجنہ، انہیں گالی نے کوئی شک نہیں۔ مولا دے ٹھنڈا صاف بھرنا بھی جنت واجب ہے۔ آنکھ آنسو آگئے میں کو آپ رو پیے ہیں روائے ہی، اس واسطے تو میرے بھائیوں ایک تو بڑی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے چونکہ ساڑی ایک روٹین بن چکی ہے، سوہ مجلس سمجھنی ہے جنہے وچ اعلان ہوئے بندے ہوئے تھا وہ مجلس بن دیئے، ورنہ ایویں تو مجلس نہیں بن دی۔ میرے آقا نے جناب مسمع نے وہ عراق دران آلے، میرے آقا فرمایا مسمع بصرہ دران آلے ہے مسمع کدھائی میرے جادی زیارت واسطے گئی ہیں؟ آخر لگا مولا میں کوئی نہ ویندہ، میں بندہ مشہور ہوں میرے دشمن زیادت۔ اچھا فرمایا تو میرے جادی زیارت تے جو نہیں ویندہ کدھائی میرے جادی میں رن نہیں؟ اس کہ مولا میرے رومن دی کیفیت یہ ہے کہ میرے اہل خانہ گواہ ہیں کہ بعض اوقات جب میں رونا میں تو رونے کھانا رہ رہا ہے، پانی رہ رہا ہے، یعنی اتنی کیفیت پانی جو سامنے آوے کہ کربلا دے مظلوم دی تس جاتا دی میں رونے پانی نہیں پی سکتا، کھانا سامنے آوے۔ میرے آقا فرمائے مسمع تیرے اس رومن دا پتہ لگی مرن دے لے جدہ تو مرضی ہیں میرے سارے اجاد آسنا باو اجاد آسن تیری سفارشی کرے سے تیری حوصلہ ہو رہی، یعنی تیرے پتہ لگ سی یہ اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں کا رومن دا، لیکن مقصد سمجھ کے رو یعنی فرمایا۔ اور پھر وہ لکھ دیں کہ مولا دے رومن آلے دی قبر دے وچ بھی عذاب نہ آسی، چونکہ پہ جیڑا رومن ہے اندر تے مرن تو بعد تکلیف نہیں آنی۔ یہ مظلوم کربلا دے رومن آلے دی خصوصیت ہے، لوگ قبرج پریشان ہو سن یہ قبر ہی مطمئن ہو سن اٹھ سن مطمئن ہو سن، چونکہ قیامت تک مظلوم دے رومن آلے کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ جنت جس لئے پل صراط کے ویسے حضور پکڑ کے پل صراط کو دور آتی ہو سن، اور یہ ہونے سمجھے پایا بنانا آپ سے پردے پر گل بھی نہیں حدیث ہے کہ میرے آقا نے پکڑے فرمایا بطول کہ تیرے حسین اور رومن والے جڑے ہونے بی بی پوچھا کہ فرمایا کہ میری امت کی عورتاں تیریاں مستوران روشن تے مرد میرے مردانوں ساڑھے مردانوں روشن، خود فرمایا نے میں قطیر ابرج پڑھے خود فرمایا نے بطول بات یہ واسطے جو میں مردان دے ہاتھ پکڑ کے جنت لے رہے سا تو مستوران دے ہاتھ پکڑ کے جنت لے مانو جی تھا ایڈی بڑی عبادت ہے، خیال کرے خدا را اس مظاہر نہ کرے، اور تم پڑھتا صحیح یہ منت مجلسات دوسرا سمجھے کرے رہے ہیں۔ حسین آقا مظلوم ہے جب نبی انہوں نے مجلسی دیا 5 حصہ تقسیم کیتا ہے کہ ایک مجلس اس ویلے ہوئی اجل تک حضرت آدم کی خلقت ہی نہیں ہوئی، یعنی مولا امام حسین کی عظمت دیکھو، اجل تک حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی، لوح محفوظ اور ملائکہ کیا سوائے جد حکم ہے نا لوح تے لکھ
قلم تے لکھ، قلم بھی معذون ہویا، لوح بھی معذون ہویا، اور فرشتہ جب اللہ فرمایا میں انسان پیدا کرانا، خلیفہ پیدا کرانا، ملکہ ملائکہ یعنی ملائکہ جو تاثر ہویا، پھر یعنی یہ ایک وقت آئی۔ دوسرا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت کے بعد اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو پہلے جڑا دور گزرے یہ مجلسہ جتھے انبیاء مجلسہ پڑھ دے رہے ہیں، سن دے رہے ہیں کہ انہیں مولانا سے پڑھ دے پہ سن دے بیٹھے ہیں، یعنی وہ مجلسہ ہیں جنہی وچوں پہلی مجلس ہے جنہی مقام الفاظ دے وچ حضرت جبرائیل پڑھی اور حضرت آدم سنی۔ حضرت آدم بھی رنن اور کتنی عظمت ہے ان ہستیاں دی۔ حضرت آدم نو اللہ فرمائے جبرائیل میرے آدم نو آنکھ اگر انہیں 5 ہستیاں دوستہ چلے میں تیری توبہ قبول کر رہا۔ لکہ نو حضرت جبرائیل نے آکے ناس ماں مبارک تعلیم کرائے، اکھا یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین علیہ السلام من کا احسان۔ حضرت آدم جدہ یہ نا چاہتے ہیں پہلا نا چاہیا مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، دوسرا تیسرا چوتھا فلما ذاکر الحسین، جب حضرت آدم نے میرے آقا کا نا چاہیا فلما ذاکر الحسین سعادت دو من خاشا قلبو، حضرت آدم نے اکھری وصفین دل کے چوٹ لگیے، رو کیا کہ یاقی جبرائیل فی ذکر الخامے سے ینکسر قلبی بتسیل عبرتی۔ او بھائی جبرائیل پنجوانا کیڑا درد بھرا نہ ہے، انہیں چامنا میری اکھری وصفین میرے جگر دی چوٹ لگی۔ تو جناب جبرائیل نے اتھے فرمایا آدم کہ تیرا وہ ولد کو حاضا جو صابو بے مصیبت تصغر اندہ المصائب، آدم جیڑے مصائب تیڑے اس مظلوم پتر دیام تصغر اندہ المصائب، اس تو بڑے مصائب کائنات نہ ہو سکتے۔ حضرت آدم رو کے پوچھے ماں ہے یا اخی، جبریل دساؤ کیڑے مصائب حسین۔ حضرت جبریل انہیں رو کے آکھ لگے آدم یقتل اتشان آدم تسا مری، جدہ لفظ ہے تسا مری ویسی نہ کبلا آدم رنیں، اور اس اصدت میں کوئی یہ دا اثر انہیں نہ میرے آقا دے ہوتے۔ میں کیوں ساتھ بزرگ آدھے میں دل کی بلا راما غلام حسن شاہد تو پڑھنا سنتا دیا، انہاں پڑھا کہ میری سین جدہ بھیرا دی لاش دیا کھڑی آئی نا، کہ بی بی آجے حسین میں کوئی سارے سدنے بھول ویسے، طریقہ بلا بھول ویسی، لاشا چاونیاں بھول ویسے، پر نہیں بھولنا تھا شکر میں گور پانی مگنا۔ کوئی یہ درد آئی میرے آقا نو، اور نہیں سنیا پر تصویر روایت شیعتی مائی شریف تو ماز دے۔ او میرے شیعو جدہ ٹھڈا پانی پیوائے نا، ان ویلے میری تس نو یاد کرائے کہ بلا تس دا اثر میرے آقا سید الساجدین جدہ شام یا کہتا نبھا کے وانا ضروری گھٹ ویلے ہیں بازار باقی بابا بازار گھٹ ویلہ شام دے منظر نام دھندے۔ ایک دیارے میرے آقا جی گزرنا ڈٹھا ہے دیکھنا صاحب ہے جب تم آپ پکڑے ہو چھوڑی ہوتے آتی چھے میرے آقا خوش دل بھائی کن بھی آوائن ہے اکس مولا میں حیوان ذبح کرنا ہے۔ جب آقا سے میں حیوان ذبح کرنا ہے میرے آقا فرمیدن حیوان ذبح جو کرنا ہے انہیں کوئی مضبوط شرائط جاننا ادھا مولا میں انہیں شرائط جاننا۔ پہلی شرط ہے جو حیوان تسا نہ ہوگا، جب لفظ اللہ تسا نہ ہوگا فلاد کو پھر گیا نہائی ہوگا تسا بابا لوگ کا حیوان کو سے ذبح نہیں کریں دے ہوگا جو مظلوم بابا تو سنتس سے کیے وری دے رہے ہو آخری ویلے شکر و مقدار پانی اور ظالم آقوہ نئے تمہیں میں حکر پھوٹ پانی دا دے بھائی جگر کمال ہوگی۔ آدم قریباً پردیسی مری ویسی، اور میرے آقا دے جملے موجود ہے جو شیعتی ما ان شریف تو ماز بن فضقرونی، میرے شیعو جیسا ٹھٹا پانی پیوائے
میری تسم یاد کرائے، پتہ نہیں گرمیاں کتنے مرتبہ پیتے ہو پانی، فرمایا میری تسم یاد کرائے، اذا سمیتم من شہید او غریب فلدغونی، جدن سنائے نا جو کوئی مسافر مارا گئے، سنائے نا جو کوئی پردیس مارا گئے ہوں گے میری غربت روح ہوا. فرمایا آدم وحیدن فریدن اکلا مریض رسی لیس لو ناصر ولا معین، نہیں نہ کوئی مددگار ہو سی نہ کوئی ناصر ہو سی. فرمایا لو ترا یا آدم، او آدم اگر مظلوم کربلا دی وہ حالت دیکھیں ہاں، او یقول وا آتشا وا قلتا ناصرا، وہ غریب دے بہن سنے آئے میرے سجن گندے ٹوٹ گئے ہو. نبی رننے لے، آدم رننا، نور رننا، ابراہیم رننا، سنے دے میرے بھائیوں بس تم لے سننا. مولا حضور مولا خود مولا امین فرمائے دیں کہ ایسا ہی کہ جاڑے بین انا والفاطمہ والحسن والحسین عند رسول اللہ، ایسا پانچ ہستیاں کٹھے بیٹھے آسا اللہ تا نبی ساڑھا دیکھ رہے ہیں. اذا التفت الینا، یہ میں ساڑھوں متوجہ تھے، فبکاوت رو پہلے اور انہیں مولا میر پوچھنے یا رسول اللہ ما یبکی جلد نبی کیوں پر رو دے؟ فرمایا نجالی اب کی ما یسنا بات منکم علی من وہ درد پر روئے جڑے میرے بات حل ہوتے مسائل وہ سب میں پر روئے جڑے میرے بعد آنے جاتا رہو دنیا اعتراض کر دیئے شیعہ رونے شہید زندہ من تن خبر نہیں آدھے کہ نبی دفعہ علی سامنے بیٹھے اجا تک مولا علی مدینہ نہیں چھوڑا، علی کوفے نہیں آئے، علی جنگہ نہیں رہی، اجا تک انوی رمضان نہیں آئی، اجا تک دھیاں دیکھو کھانا نہیں کر، اجا تک دھیاں ٹوڑا نہیں، انوی دی دھپی نہیں، بدسا جوین نہیں آئے، اجا تک مولا علی مسجد اچھ نہیں آئے، موازان نہیں آکھی، ستے جگہ نہیں، بدنمار شروع نہیں کی دی، کمینے تلوار چلائی نہیں، جبریل تاج لہایا نہیں، علی دیا دیا جوین آئے نہیں، نبی پہلے وقت آ نبی کرونا دے پوجا جبرائے سنر دکھا جبرائے فرمین جالی ولد میں فاطمہ دفدہا، اے او جملہ جنہ سارے بنو حاشم دے دکھے ایک پاسے ہوگل بدون دا تماتا ایک پاسے فرمین جالی منظر نہیں کھتا جنہ بدون دا تماتا لگ رہے. ماشاءاللہ دا نبی تسا نبی صابر ہو ان میں نبوت نہ چڑھ میں جو بدون دے ظلم ہونے تسا تو برداشت دے پہ کرے دے اللہ جانے علی دی کیڑی حالت ہو سی جگہ سامنے بدون مقامات لگ رہے بدون اداسیاں نہیں لگ رہے علی جو گزر کے رہے. اجرکم اللہ علی دی غربت ایک فرمایا میں حسن زہر ملڑی یہ تک پیر روندے حسن غریب ہے کہ بلا جڑا پتن دے غریب ہے سیدوں مولا واجی تے نہیں چھوڑیا کہ غریب تو غریب دا قبرستان اچ گیا جلالہ واللہ ہوئے کو بدون دا پوترے لگیا ہوئے جلالہ واللہ جلالہ واللہ تے نہیں واللہ بھیٹی سفید پوایا واللہ راکلا اللہ جانے بھائی کے حالت فرمانے جڑا داد فی قتل الحسین حسین کی شہادت صاحب خصائص لکھ رہے جتے میرے آقا حسین سامنے آوے لا لا رو بولا چاوے لا رو بولے موڑے تے چاوے لا رو بولے آدھے اناج تمہیں موڑے تے سوارے ہی جڑے دے دے دی علی تے ہم رہی شبیر پانی روکو دے آج مل پہ آئی کہ دیانے منشد ملنا نہیں یہ دلیوں
اللہ ہے ہمارا دائم موجود ہے آپ میں